یہ ایوارڈ آپ کیا سمجھتے ہیں کس قدر اہم ہے ان دنوں میں، خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے اور آرمی چیف کے حوالے سے؟ سعودی عرب سے ہمارے آرمی چیف کو اس طرح کا اعلیٰ سطح کا سب سے بڑا ایوارڈ دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی ہماری فوج اور ہمارے فوج کے سپہ سالار کو قابل قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ انڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے سفارتی سطح پہ تنہا ہو گیا ہے۔ پاکستان سفارتی سطح پہ قطعی طور پہ تنہا نہیں ہوا۔ یہ ملاقاتیں کتنی اہم ہیں پاکستان حکومت اور سعودی حکومت کے درمیان ریلیشن شپ میں، اور اس وقت جو آنے والے چیلنجز ہیں اس کو جو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈسکس ہوئی ہوں گی یہ سب چیزیں؟ افغانستان جو ہے وہ ہمارا جو دوسرا ایک ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہے، وہاں کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر لازمی بات ہوئی ہوگی۔ تیل کے حوالے سے آپ کو علم ہے کہ جس طریقے سے سبسڈی کے اور کم قیمت اور اس کے حوالے سے ایک ہمیں ری شیڈولنگ کی گئی ہے سستا تیل دینے کے لیے بھی اور اس کی آسان اقساط پر، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے ایک اچھا پیغام ہے۔ زلزلہ آیا ہے اور آبادی متاثر ہوئی ہے، لیکن وہ ہمدردی انٹرنیشنل برادری کی طرف سے نہیں ملی۔ پاکستان کے علاوہ چین کی طرف سے چین نے کچھ امداد دی ہے، لیکن باقی جو ہے وہ حیران کن بات ہے کہ اس وقت جو ہمارا انسانی حقوق کے عالمی علم بردار ہیں اور چیمپئن ہیں، ان کی سواری کی ساری توجہ امریکہ ہے یا مغربی دیگر ممالک ہیں، برطانیہ ہے، وہ یوکرین پہ محدود ہے۔ انہیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں کہ باہر کی دنیا میں باقی کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کو 3 ارب 60 کروڑ ڈالر تک کا جو آئل ہے وہ ادھار ملے گا، تو یہ آپ سمجھتے ہیں اسی دورے کی ایک سلسلہ بھی ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے آرمی چیف کا اور ان کے جو دورے میں جو بات چیت ہوئی ہوگی اور اس کا بڑا اہم کردار اس میں ہے۔ آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انریسٹ بھی ہے شمالی علاقہ جات میں، خاص طور پہ قبائلی علاقہ جات میں، اور اس کو آپ کیا کہیں گے؟ حکومت اور کالعدم ٹی ٹی پی کے درمیان معاملات کہاں تعطل کا شکار ہیں؟ ان کے مطالبات یہ ہیں کہ وہ آپ فاٹا بحال کر دیں، وہاں پر جو پاکستان کا عمل دخل جو جیسے کہ پہلے صورتحال تھی وہ ختم کر دیں، وہاں جو چیک پوسٹیں ہیں وہ ختم کر دیں، وہاں جو پاک فوج ہے وہ وہاں سے اس کو پہلے جیسے اس کی تعداد تھی اتنی ہی اس کی تعداد کی کمی کر کے وہی لے آئیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ تحریک طالبان پاکستان کالعدم اور جو بلوچ تنظیمیں بھی کالعدم ہیں اور جو انتہا پسندی یا دہشت گردی میں شامل ہیں بلوچ تنظیمیں، ان کو بھارتی سفارت خانہ جو کابل میں ہے وہ سپورٹ کر سکتا ہے اور پاکستان میں انریسٹ کریٹ کر سکتا ہے۔ پیچھے انہیں کہیں نہ کہیں سے سپورٹ حاصل ہے، کیونکہ جب تک بیرونی مدد نہ ہو اس طریقے سے یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی کارروائی ہو سکے۔